بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحق هو القادر هو المعین وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستوں، جب کالے بادل چھا جاتے ہیں تو اندھیرا ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر بارش بھی ہوتی ہے، چیزوں کے رنگ بھی نکھرتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی غموں کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ ان قریب خوشیوں کی بارش بھی ہوگی، زندگی کے رنگ بھی نکھریں گے اور آرزوؤں تمناؤں کے پھول بھی کھلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الم نشرح پارہ نمبر 30، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی اگر کوئی مشکل پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کے مقابلے میں اسے دگنی آسانی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ مشکلات کا آنا، ان آزمائشوں کا آنا صرف آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ یہاں پر ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر کسی کو، بالخصوص مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کبھی اسٹریٹ ڈائریکشن موو نہیں کرتی، بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، کچھ مالوں، کچھ جانوں اور کچھ پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کی کیا صفت ہوتی ہے؟ تو فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی طرف لوٹنا ہے۔ دوستوں، وہ ناشکری نہیں کرتے، وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے وہ ایک دارالامتحان ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں امتحان بھی ہوگا، ہمیں آزمایا بھی جائے گا، ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جس بھی مصیبت میں، جس بھی پریشانی میں ہوں، ہم اس سے نکلنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، اور نتیجہ نہ ملنے کی صورت میں ناشکری، بے صبری نہیں کریں، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں۔ ہم نے ٹینشن نہیں لینی، ہم نے بے صبری نہیں کرنی، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، فلاں کام تو ہو ہی نہیں رہا، فلاں بیمار تو جا ہی نہیں رہی۔ یہ تو آپ اور میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ میرا رب تو ہر چاہت پہ قادر ہے۔ دیکھیں، ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، اس میں آپ ایک چھوٹا سا کنکر بھی پھینکیں تو اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی لہریں بنتی ہیں جسے رپل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور ایک ایسا پانی جو جوش میں ہو، جو ایک سمت بہہ رہا ہو، جس میں موجیں ہوں، جس میں لہریں ہوں، اس میں آپ ایک چھوٹا پتھر، ایک کنکر کیا ایک بڑا سا پتھر بھی پھینکیں تو اس پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا، بس ایک بار گرنے کی آواز آتی ہے، اس سے زیادہ وہ اس کا اثر قبول نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اگر آپ اور میں بھی ان مشکلات میں کوششیں کرتے رہیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، تو مشکلات آئیں گی بھی تو ہم پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ بلا وجہ ٹینشن لیں گے تو الٹا آپ تو ڈپریشن، اسٹریس، بلڈ پریشر اور طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ جائیں گے۔ اقبال نے کہا نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ اس کو ایک موقع، ایک اپارچونٹی کے طور پر لیں کہ اگر آپ اس میں بے صبری کریں گے تو مشکلات ٹل تو نہیں جائیں گی، لیکن ہاں اگر آپ اس پر صبر کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے تو اس کا آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو کہ جن پر دنیا میں مشکلات آئیں، ان کے صبر پر
اجر و ثواب ملے گا تو وہ لوگ کہ جو دنیا میں عیش و آرام میں تھے، سکون میں تھے، وہ تمنا کریں گے کہ ہماری کھالوں کو بھی کینچی سے کاٹ دیا جاتا، یعنی وہ اجر و ثواب ایسا ہوگا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر بھی دنیا میں مشکلات آتی، ہم بھی اس پر صبر کرتے اور ہم بھی اس اجر و ثواب سے حصہ حاصل کر پاتے۔ لہٰذا صبر کرتے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ دوستوں، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک دن دربار میں مختلف دانشوروں کو جمع کیا، ان سے کہا مجھے کوئی ایک ایسی بات سکھاؤ کہ جو مجھے غم میں بھی کام آئے اور خوشی میں بھی۔ تو ایک دانشور نے اسے ایک ایسا جملہ سکھایا کہ جو اسے خوشی میں بھی کام دیتا اور غم میں بھی۔ وہ جملہ تھا، یہ وقت گزر جائے گا۔ جب بندہ خوشی میں ہو تب بھی یہ سوچے تو اس سے وہ اعتدال میں رہتا ہے، جب بندہ غم میں ہو تب بھی یہی سوچے، اس سے اسے صبر کرنے پر حوصلہ ملتا ہے۔ دیکھیں، جب گھڑی میں بھی 12 بجتے ہیں تو کانٹا وہیں رکا نہیں رہتا، پھر ایک بھی بجتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی 12 بجے ہوئے ہوں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ یہ مشکلات ٹل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، جو دعائیں جو وظائف احادیث میں آئے، جو بزرگان دین سے منقول ہیں، ان کا ورد رکھیں، اور بالخصوص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح یعنی 100 بار ہر نماز کے بعد، یا پھر کم سے کم دن میں ایک بار ضرور پڑھیں، کہ اس سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں اور اس سے بندہ ڈپریشن اور اسٹریس اس طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ترجمہ، نہیں ہے کسی قسم کی طاقت و قوت مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ یہ تو آپ اور میں سوچتے ہیں نا کہ یہ کام کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ پر توکل کریں، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مکرم کے صدقے میں ہماری آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں، تمام بیماریوں کو حل فرمائے، ہمیں ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔